بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میری یہ ویڈیو بنانے کا مقصد نہ ہمارے چینل کو چلانا ہے، اس لیے میں اس چینل کا نام بھی نہیں لے رہا تاکہ لوگ یہ نہ سمجھیں، کیونکہ بعض ٹائم انسان کو اپنی پیسوں سے زیادہ اور اپنے چینل سے زیادہ اور صرف پیغام پہنچانا ہے، عوام کو باشعور کرنا ہے۔ اور خدا را میری یہ ویڈیو یا چینل سبسکرائب نہ بھی کرے تو صرف اگر آپ تک یہ ویڈیو پہنچ جائے تو مہربانی کر کے تھوڑا سا غور سے یہ سن لیں کہ جو باتیں میں کر رہا ہوں اس کے بعد آپ کا آئندہ کا لائے عمل کیا ہوگا۔ ہم لوگوں کو ہم سیاستدانوں کے نام پہ زندہ باد مردہ باد تو کہہ رہے ہیں، لیکن یہ سوچے کہ ہم اپنے اسلام کا سودا تو نہیں کر رہے ہیں۔ پہلے میں یہ واضح کر دوں کہ میرا تعلق کسی سیاسی جماعت سے نہیں ہے، کسی میڈیا یا صحافی گروپ سے نہیں ہے، نہ میں کوئی ایسی کوریج کرنے آیا ہوں، نہ میری یہ ویڈیو کو میں نے شیئر کرنا یا سبسکرائب کرنے کے لیے بنایا ہے۔ صرف تھوڑے سے انکشافات اور پھر آپ خود فیصلہ کریں گے کہ کیا ہو رہا ہے۔ اور وہ میڈیا جو کہہ رہا تھا کہ طارق جمیل صاحب نے جب تھوڑی سی بات کی میڈیا کی سچائی کی کہ میڈیا سارا جھوٹا ہے، تو اس میڈیا نے کیا کیا طارق جمیل صاحب کے خلاف جو پروپیگنڈے کیے، اس سے تو ہم سب باخبر ہیں۔ یہ وہی میڈیا ہے نا جب وہ کہتا ہے کہ ہم جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہو، تو یہ وہی میڈیا ہے نا جب لال مسجد میں آپریشن ہو رہا تھا اور میڈیا کو یہ دکھایا گیا کہ اندر تو بڑے اسلحہ اور بہت کچھ پڑا ہوا ہے، تو میڈیا نے بھی وہی دکھایا، بغیر کسی تصدیق کے سب کچھ دکھا دیتے، جو بھی اسلام کے خلاف ہو، جو بھی پاکستان کے خلاف ہو۔ کبھی میڈیا نے خود تصدیق نہیں کی کہ یہ بات ہم سچ کہہ رہے غلط کہہ رہے۔ خیر میرا موضوع یہ نہیں ہے، میرا موضوع جو ہے وہ آج کل آپ سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کی حکومت، بڑے شرم سے کہنا پڑ رہا ہے، ہمارے وزیر اعظم عمران خان کی حکومت نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ قادیانیوں کو قومی کمیشن برائے اقلیت اس میں جگہ دی جائے، اس میں ممبرشپ دی جائے۔ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ عمران خان صاحب، خدا را اس اسلام کے نام پہ اور اس اسلام کے قانون کو نہ چھیڑے۔ آپ پہلے بھی کافی غلطیاں کر چکے ہیں، جیسا کہ ایک مرتبہ پہلے جب آپ کی نئی حکومت آئی تو آپ نے ایک قادیانی عاطف کو اس اقتصادی کونسل کا ممبر اس لیے بنایا کہ ہمارے پاس پاکستان میں کوئی دوسرا قابل شخص ہی نہیں ہے۔ یہ کیسی باتیں ہیں؟ اگر آپ نے قادیانیوں کو سپورٹ کرنا ہے نا تو ایک بات جان لیں کہ اس عوام کا ریئیکشن اس سے بھی بدتر ہوگا۔ اور دوسری بات، عوام کے ریئیکشن کو بھی چھوڑے، وہ اللہ تو دیکھ رہا ہے نا، وہ اللہ کی تو کن کی دیر ہے کہ وہ کب کن فرما دے۔ اور پھر آپ کو تو پتہ ہے کہ پھر فرعون جیسے آپ کی کیا حکومت جو اتنی سی تھوڑی سی زمین پہ، جو ایک چھوٹے سے پاکستان کے ملک پہ ہے، وہ فرعون جو ہے وہ خود کو خدایا کہہ رہا تھا اور خدائی کا دعویٰ کر رہا تھا، تو اللہ نے اس کو غرق کر دیا کہ نہیں کیا۔ سب سے پہلے میں 2-3 باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ایک تو عاطف کی بات ہو گئی، قادیانی جب عمران خان کی حکومت آئی تو انہوں نے سب سے پہلے یہ عاطف قادیانی کو اپنی کابینہ میں شامل کرنا چاہا، پھر عوام کے ریئیکشن پہ انہوں نے اس کو واپس ہٹا دیا کہ یہ ہم سے غلطی ہو گئی۔ اس کے بعد آپ کو جو پتہ ہے، جو آج کل عمران خان جو ٹرمپ اور جو US انتظامیہ اور جو اور انتظامیہ کو اپنی اچھائی بیان کر رہے ہیں اقلیتوں کے بارے میں کہ ہم نے گوادر کھولا ہے۔ گوادر تو آپ نے کھولا ہے، لیکن اس گوادر کے پیچھے آپ نے کیا ڈرامہ رچایا ہے؟ آپ جو ہاتھ پیچھے کر کے تسبیح پکڑ کے یہ عوام کو دکھا رہے تھے کہ میں پیچھے مسلمان ہوں اور میں گوادر اس لیے کھول رہا ہوں کہ اقلیتیں ہم بھی جانتے ہیں، اقلیتیں عوام جانتی ہے، عوام آج کل باخبر ہے ہر چیز سے۔ لیکن آپ نے جو قادیانیوں کے لیے جو رعایت دی ہے، اس میں جو قادیان سے وہ پاکستان میں اپنی ہولی جگہ پہ آ سکے، ان کے لیے سڑک بنائی گئی ہے، تو اس کا ذمہ وار کون ہوگا؟ اور اس کا آپ کیا نام دیں گے؟ اس پہ بھی آپ نے یہ رنگ رچایا کہ ہم نے تو صرف گوادر کے لیے راستہ کھولے، ہمارا تو قادیانیوں کے ساتھ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ چلے وہ بھی عوام نے مان لیا، اب اس بار کیا کہیں گے؟ اس بار کہہ رہے ہیں اور اس بار کہتے ہیں کہ ہم نے اس لیے ان کو ایک اقلیت میں شامل کیا کہ وہ بھی تو انسان ہے۔ آپ کا فواد چودھری عاطف کی بات پہ بھی یہی کہہ رہا تھا کہ ہم نے تو اسے اقتصادی کونسل میں شامل کیا ہے کہ ہم ان کو کہاں رکھیں، ہم ان کو کہاں لے کے جائیں۔ تو میں آپ کو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں اور یہ ذرا بڑے غور سے سن لیں
کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسا شفیق مہربان انسانوں کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں آیا، اور اس بات سے تو دنیا متفق ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو انہوں نے ایک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے تھے، یہودی کا جنازہ جا رہا تھا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہوئے؟ صحابوں نے کہا یا رسول اللہ یہ تو یہودی کا جنازہ جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان تو ہے نا، انسان تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن ابو جہل کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی منت کی کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتا ہے کہ میں جا کے آپ کے رب کو بتا دوں گا کہ آپ نے مجھے اسلام پہنچا دیا۔ اتنی منت اس کی کہ بس کرو اور منت نہ کرو۔ اتنے شفیق پیغمبر تھے۔ اپنی بیٹی کے قاتل وحشی کو معاف کر دیا۔ منافق کا جنازہ پڑھایا تو صحابوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ تو منافق کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وہی کی کہ یا رسول اللہ اگر آپ نے اس کا 70 بار بھی جنازہ پڑھایا میں بخشش نہیں کروں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ مجھے کہتے کہ 70 بار سے زیادہ جنازہ پڑھو تو میں بخش دوں گا، تو میں اس کا 70 بار سے زیادہ جنازہ پڑھتا ہوں، اس منافق کے لیے جس کا جہنم کے آخری درجہ ہے۔ اتنے شفیق پیغمبر تھے۔ لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ختم نبوت پہ بات آئی، ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا، تو وہی شفیق پیغمبر کیا کہہ رہے تھے صحابہ سے؟ کہہ رہے مجھے اس کی گردن لا کے کون دے گا؟ کیوں کہا؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، اور میں دنیا میں 30 نبی اور آئیں گے جو نبوت کا دعویٰ کریں گے۔ نبی تو نہیں ہوں گے، نبوت کا دعویٰ کریں گے، اور آپ نے کہا کہ جان لو کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ تو یہ تو رہی بات۔ اب آپ بتائیں آپ کا ویژن کیا ہے اور آپ کیوں اپنے آپ کو بدنام کر رہے ہیں؟ اور دوسری بات، لوگ کہہ رہے ہیں میرا کوئی سیاسی تعلق اس لیے نہیں ہے کہ میں آج سب پہ بات کروں گا۔ ہمارے ایک بڑے سیاستدان جن کو میں ابھی تک بہت بہتر لیڈر مانتا تھا، اعتزاز احسن صاحب، وہ ان کا تعلق پیپل پارٹی سے ہے اور کافی بڑے وکیل ہیں، اور وہ کیا کہہ رہے تھے اگر کورونا پھیلا تو علماء کو گرفتار کریں۔ آپ علماء کے پاؤں تک بھی نہیں پہنچتے اعتزاز احسن صاحب۔ اگر آپ آج کچھ کما رہے ہیں اور کچھ کھا رہے ہیں، یا کچھ آپ میں کچھ تھوڑا سا ٹیلنٹ آ گیا یا کچھ، تو آپ کیا کریں گے؟ علماء کی اتنی بے عزتی کریں گے؟ ایک تو ہمارا میڈیا تو کر ہی رہا ہے نا، اب آپ لوگ بھی میڈیا کی وہ علماء کی بے عزتی پہ آ گئے ہیں، اور آپ جیسے لوگ جو ہے نا وہ علماء سے دور ہی رہے ہوئے ہیں۔ تو اس لیے اسی لیے تو وہ نہیں کہنا چاہیے یہ بھی، لیکن آپ کو تو وہ سورہ اخلاص بھی نہیں آتی نا، آپ لوگ علماء سے تو اتنا دور رہے ہیں، تو اب یہ نہ ہو کہ آپ علماء کو گرفتار کرنے پہ آ گئے۔ آپ گرفتار کر کے کر کیا لیں گے؟ اور ہمارے علماء کے بارے میں تو میں اب دوسری بات بتاؤں، لوگ کہیں گے کہ اس کا تعلق کوئی علماء کی جماعت سے، تو میں آج فضل الرحمان صاحب کو بھی مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ جس ٹائم ختم نبوت پہ بات آتی ہے تو آپ دھرنے نہیں دیتے، آپ کچھ نہیں کرتے، آپ صرف بیان دیتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے، قادیانیوں کو یہ کرو وہ کرو، اور جس ٹائم آپ کی اپنی ذات پہ بات آئی کہ آپ کو گرفتار کرنے کی بات آئی یا آپ کی ذات پہ بات ہونے لگی، تو آپ دھرنے دے کے بیٹھ گئے کہ نہیں یہ تو پاکستان میں ظلم ہو رہا ہے۔ ٹھیک ہے آپ نے دھرنے دیے، آپ اچھے مولوی علماء ہوں گے، آپ کے والد صاحب کافی محترم ہیں، انہوں نے جو کام کیا وہ شاید پاکستان میں کسی نے نہیں کیا، لیکن اتنا بھی سوچے جب قادیانیوں پہ بات ہوتی ہے تو آپ دھرنے نہیں دیتے، جب ختم نبوت پہ بات ہوتی ہے آپ دھرنے نہیں دیتے، اور دھرنے آپ کس پہ دیتے ہیں؟ جب آپ کی ذات پہ بات ہوتی ہے۔ تو بہرحال ان سب چیزوں کا مقصد یہ تھا کہ خدارہ میری یہ ویڈیو تو یا عمران خان صاحب یا ان بڑے بڑے لوگوں تک نہیں پہنچے گی، لیکن عوام سے یہ گزارش ہے آئندہ جب بھی آپ ووٹ دیں، یا ووٹ ضروری بات نہیں ہے، آپ جب بھی ان کے حق میں نعرے لگائیں کہ عمران خان زندہ باد اور فضل الرحمان زندہ باد، تو اس سے پہلے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تھوڑا سوچ لینا کہ یہ نہ ہو کل کو وہ قادیانی اللہ نہ کرے ان کو بھی اپنی صف میں کھڑا کر دے، اور ساتھ آپ کو بھی، کیونکہ آپ بھی تو زندہ باد مرد آباد کے نعرے لگا رہے تھے۔
تو خدارہ آئندہ سوچ سمجھ کے اپنی سیاست، اپنی پارٹی، ہر چیز کرے، لیکن اسلام کو بیچ میں نہ دھکیلیں اور اسلام کو بدنام ہونے سے بچائیں۔ اور آئندہ بھی میرا مقصد اس ویڈیو کا بالکل ہمارا چینل چلانا نہیں ہے، ہمارا چینل نہ ہو اس ویڈیو کے پہ کر کے سبسکرائب نہ ویوز آئیں، لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ اگر آپ میری یہ ویڈیو آپ تک پہنچے تو صرف ویڈیو کو پورا غور سے سن لیں۔ شاید اس میں مجھ سے بھی بہت سی غلطیاں بھی ہوں گی، انسان ہوں، لیکن آپ اس ویڈیو کو غور سے سنیں کہ آیا میں نے جو انکشافات کیے ہیں وہ سچ ہے، غلط ہیں، ٹھیک ہے۔ آئندہ آپ کیا سوچیں گے، کس پارٹی کے ساتھ ہوں گے، کس کے بارے میں زندہ باد کہیں گے اور کس کے بارے میں مردہ باد کہیں گے۔ ختم نبوت زندہ باد، قادیانی مردہ باد۔ اللہ حافظ۔ اور اس سب کے بعد ایک بات جو میں بھول گیا، وہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ عمران خان صاحب جب آسیہ بی بی کو چھوڑا گیا تو آپ نے تو بڑے اچھے سے عوام سے مخاطب ہو کے کہا، کیونکہ آپ کو اندازہ ہے کہ میں تو عوام کے دلوں میں ہوں اور عوام مجھے کچھ نہیں کہہ سکیں گی، کیونکہ میں تو عوام کو بھی 12,000 روپے یا کچھ آگے پیچھے دے رہا ہوں۔ لیکن ایک بات یاد رکھیں، ادھر عاشق رسول بھی ہیں، اس قوم میں عاشق رسول ہیں، آپ ان کو 12,000 نہیں 12 ارب روپے دن کے بھی دے دینا، تب بھی انہوں نے، اگر آپ نے ایسے فیصلے کیے، انہوں نے آپ کو نوچ ڈالنا ہے۔ یہ بات ریکارڈ کر لیں۔ اور جب آسیہ بی بی کو چھوڑا گیا تو آپ نے کہا کہ یہ تو سپریم کورٹ کا آرڈر تھا اور میں تو کچھ نہیں کر سکتا، اور سپریم کورٹ کا جہاں حکم نہ مانا جائے تو سپریم کورٹ کے آپ نے اور کتنے حکم مانے ہیں۔ اور دوسری بات، جب آپ پھر یو ایس میڈیا کو انٹرویو دے رہے تھے تو بڑے فخر سے کہہ رہے تھے ہم نے آسیہ بی بی کو چھوڑا اور ہمیں فخر ہے اس پہ۔ لعنت ہے آپ پہ، شرم سے کہنا پڑ رہا ہے، لعنت ہے ہمارے وزیر اعظم پہ جو ایسے کام کر رہا ہے، جو قادیانیوں کو سپورٹ کر رہا ہے۔ اللہ آپ کو بھی ہدایت